والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سب لوگ خیریت سے ہیں جی؟ آج ایک ہفتے کے انتظار کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ آپ کو آپ کا رزلٹ بتایا جائے. الحمدللہ. سر اس میں مجھے لگتا ہے کوئی فیل ہوتا ہی نہیں ہے. فیل تو یہاں فیل والا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی فیل بھی ہوگا. سب پاس ہے. یہی تو بات ہے. سب پاس ہے, کوئی بھی فیل نہیں ہے. لیکن پوزیشن آتی ہے نا بچوں کی. ہاں, پوزیشن والے جن کی امیدیں تھیں کہ پوزیشن, تو اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے جی کہ میں نے تو پوزیشن سوچی تھی اور میری نہیں بنی, اور یا میں نے کچھ اور سوچا تھا, یہ کچھ اور آیا ہے. ہاں جی, اس پر بات ہو سکتی ہے. پاس تو سارے ہی ہیں الحمدللہ. ہاں جی, پاس ساری ہے. ویسے سر کم سے کم نمبر کتنے آ سکتے ہیں اگر کوئی میرے جیسا نالائق ہو تو؟ کم سے کم نمبر جو ہے نا, وہ آپ نے کلاس جوائن کر لی تو آپ پاس ہو گئے ہیں بس. نہیں, نمبر ویسے کچھ میں بھی نہیں ہے. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے سر. ویسے میں نے کہا جو میرے جیسے نالائق ہو تو پھر ان کے کم سے کم کتنے نمبر آتے ہیں کلاس میں؟ چلیں ابھی دیکھتے ہیں نا اس میں کم سے کم نمبروں والے کتنے ہوں گے. 30% تو سارے ہی لے سکتے ہیں نا. ہوم ورک اور ورک بک اگر سارے کمپلیٹ کر لیں تو 30% مارکس تو بونس میں مل ہی جائیں گے. تو 30% تو سبھی کے آ سکتے ہیں. اچھا جی, تو چلیے ایک سیکنڈ. سر ارشد ملک بھی ہوں گے ساتھ؟ انہوں نے ہونا تھا لیکن وہ کہیں مصروف ہیں, اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ٹھیک, ویسے انہوں نے ہونا تھا. ٹھیک. وہ انشاءاللہ آپ کی جب QC5 کی کلاس سٹارٹ ہوگی تو اس میں انشاءاللہ وہ پہلی کلاس میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں جی ہم آج کا یہ سیشن رزلٹ کا. تو الحمدللہ یہ QC4 کا بیچ نمبر تھا 27. الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد سے پڑھایا جا رہا تھا. میں آپ کے ساتھ, میرا نام شہزاد اسلام, مجھے آپ جانتے ہیں سارے. نام بھی آئی تھنک سو سب کو پتہ ہے کہ میرا نام شہزاد اسلام ہے, کیونکہ ریسنٹلی ہم نے ایک ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کیا لاسٹ ویک. تو اس کے لیے ہم نے جو رجسٹریشن فارم بھیجا تھا اس میں کچھ لوگوں, اس میں ایک سوال تھا کہ ابھی آپ کون سا کورس کر رہے ہیں اور آپ کے ٹیچر کا نام کیا ہے. تو اس میں 1-2 لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ٹیچر کے نام کا نہیں پتا. ٹیچر کا نام معلوم ہونا چاہیے. ہاں جی, ٹیچر کا نام پکا یاد ہو جاتا ہے سر. جی, تو میرا نام شہزاد اسلام, میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا آن لائن الفلاح منزل سے, اور اسسٹ کرنے کے لیے, چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے عبدالرحمان صاحب میرے ساتھ تھے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عبدالرحمان صاحب کا بھی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے لیے ہوم ورکس تیار کرنا اور ان ہوم ورکس کا پھر ریکارڈ رکھنا, عبدالرحمان صاحب اس پر کام کر رہے تھے. اور لیڈیز سائڈ پہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے سسٹر رابعہ, شاید اس بیچ کے دوران شاید وہ آپ لوگوں کو زیادہ سپورٹ نہیں کر سکیں, لیکن بہرحال وہ ہمیشہ موجود رہتی ہیں. اور الفلاح منزل کی پوری ٹیم, اور میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری کلاس فیلوز میں سے سسٹر اقصیٰ ماگرے اور سسٹر سجل. یہ دونوں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو گروپ میں بزی رکھنے کے لیے
شارٹ سی اسائنمنٹ بنا دیا کرتی تھیں جس پر آپ لوگ پھر کام کیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ پریکٹس تھی. تو تھینک یو سسٹرز، سسٹر افسا اور سسٹر سجل. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے سیکھنے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ہم اسپیشل تھینکس ہے ہماری طرف سے اور دعائیں ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین اور بانی ارشد اقبال ملک صاحب کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پڑھانے کے لیے موجود ہوں، آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے یہ فورم ملا. اور خصوصی دعائیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے لیے جنہوں نے اتنے دلچسپ اور آسان انداز میں یہ کورسز مرتب کیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑے ہی دلچسپی سے ان چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اچھا جی، تو اسپیشل دعا کریں گے ہم اپنے کلاس فیلو ہمارے بردر توقیر احمد خان صاحب. آپ لوگوں کے علم میں ہے توقیر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے اس کورس میں، اور آئی تھنک فائنل کوئز سے کچھ ویکس پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. یہ دعا ان کے لیے ایک دفعہ سارے پڑھ لیجئے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وقال من عذاب النار آمین. بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ ان پر ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کو عافیت فرما عطا فرما، ان کو معاف کر دے، ان کی مہمان نوازی بہترین فرما، ان کے داخلے کے راستہ وسیع فرما، ان کو پانی سے، برف سے اور جو ہے وہ ٹھنڈک سے، برودت سے دھو دے اور ان کو صاف کر دے غلطیوں سے، جیسا کہ تو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے، اور ان کو بدل دے گھر کے اعتبار سے، جیسے دنیا کے میں جو گھر تھا اس سے بہتر گھر عطا فرما، دنیا میں جو ان کے اہل و عیال تھے ان سے بہتر اہل عطا فرما، جو ساتھی تھے ان سے بہتر ساتھی عطا فرما، اور ان کو جنت میں داخل فرما، اور قبر کے اور آگ کے عذاب سے ان کو بھی محفوظ فرما. اور اے اللہ یہی ساری دعائیں ہمارے لیے بھی، کیونکہ زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا اس کو آکورڈ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی زندہ کے بارے میں اگر کوئی کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ فوت ہو چکے. تو دنیا کے اندر زندگی میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. تو توقیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کی سسٹر زاہدہ خان، اور آئی تھنک ان کی جو وائف ہیں شاید وہ بھی شامل تھیں اس کورس میں. تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو توقیر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. آگے کیا ہوگا رزلٹ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تو آگے چل کے ہم نے پڑھنا ہے QC5. اس کا مختصر سا ایک ہم تعارف لے لیتے ہیں QC5 میں ہم کیا کریں گے. تو یہ ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات 106 سے لے کر 141 تک، یعنی پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا اس میں ہمارا. اور پڑھنے کا انداز کیا ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، اور ترتیب بالکل وہی ہوگی جو ابھی تک ہم QC4 تک کرتے آئے ہیں، کہ ہم ہر سبق کے اندر پہلے ہر صفحے کو 4 پوائنٹرز میں تقسیم کیا گیا ہوگا، اور ایک لیسن میں ایک پوائنٹر ہوگا، اس کی ہم ترجمہ کریں گے اور لفظ بہ لفظ یا وہ الفاظ معانی دیکھیں گے، اس میں سے جو ٹیبلز اور جو گرامر ہم پڑھ چکے ہیں اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. مقصد کیا ہے QC5 کا؟ تو QC5 کے مقاصد میں 5 صفحے پڑھنا اور مزید الفاظ سیکھنا. تو یعنی QC5 کی کمپلیشن پر بھی ہمارے لیے ہر لائن میں صرف ایک نیا لفظ ہوگا، باقی ہمیں آتے ہوں گے.
الفاظ اور معانی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے اشارات اور فقرے سیکھیں گے، وہی انداز چھوٹے چھوٹے فریزز کو لے کر ہم سیکھیں گے، اور سب سے اہم مقصد کہ قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لایا جائے کیسے، اس کے لیے ہم تدبر، دعا، پلان وغیرہ کریں گے، اور ٹی پی آئی کے ذریعے نحو کے بنیادی قواعد سیکھیں گے۔ ہم لوگ QC4 میں نحو سیکھنا شروع کر چکے ہیں، اس کی ابھی ہم آگے دیکھیں گے گرامر میں کہ نحو کیا چیز ہوتی ہے، اور سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے جملے سیکھیں گے۔ ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے پوائنٹرز کو یاد کرنے کے لیے، اور اسی انداز سے ہم جو ہے وہ نسخ اور نسیان اور یہ سارے الفاظ جو ہے وہ ہم اس پوائنٹرز کے ذریعے یاد کریں گے۔ گرامر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کہتے ہیں مادہ کے حروف کو ملا کر الفاظ بنانا، جیسے فا عین لام مادہ ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم نے جوڑا، ایک لفظ بنا لیا فاعل، ایک اور لفظ بنایا مفعول، ایک لفظ بنا فعلتم، پھر یفعلون، افعل، فعال، فعل، ان سب کے اندر یہ فا عین لام والا مادہ جو ہے وہ کامن آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو ساتھ لیا ہے۔ اور نحو ہم نے سیکھنا ہے، اس میں نحو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ جو الفاظ ہم نے بنائے ہیں ان الفاظ کو ملا کر اور ان الفاظ کو جوڑ کر جملے بنائیں گے، جو کہ ہم سیکھنا شروع کر چکے ہیں۔ QC4 میں جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے البیت کبیر، اور پھر ہم 5 میں جو نیا کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم جوڑیاں بنانا سیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی جوڑیاں، 4 قسم کی جوڑیاں پڑھیں گے ہم، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ، یہ 4 ٹائپس کی جوڑیاں ہیں۔ ان جوڑیوں کو کچھ مزید الفاظ کے ساتھ کیسے ملائیں کہ ایک پورا کمپلیٹ سینس والا جملہ بن جائے، یہ ساری بات ہم نحو میں سیکھتے ہیں، اور یہ ہم QC5 میں گرامر میں یہی سیکھیں گے۔ نحو میں ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے جو انٹرسٹنگ بناتی ہے کہ لفظوں کے آخر میں ہم نے جو پڑھا QC1 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی مسلمن ہوتا ہے، کبھی مسلمن، اور کبھی مسلمن، تو اب نحو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آخر میں یہ زبر، زیر اور پیش کی تبدیلی کیوں آتی ہے، اور اس تبدیلی کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو بیسک سی بات یہ ہے کہ ہر لفظ کا جملے میں فاعل یا مفعول، سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر کوئی نہ کوئی محل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے، تو ہر لفظ اپنے رول کے مطابق کبھی زبر کے ساتھ آئے گا، کبھی زیر کے ساتھ، کبھی پیش کے ساتھ، تو آخر میں یہ تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ یہ تبدیلیاں انشاءاللہ ہم QC5 میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، اسماء خمسہ پڑھیں گے۔ QC4 میں ہم نے پڑھے ہیں افعال خمسہ، کوئی بتائے گا افعال خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ جی، افعال خمسہ ہم QC4 میں پڑھ چکے ہیں، تو افعال خمسہ کیا تھے؟ اینی باڈی بتانا چاہیں کوئی؟ یفعلون، تفعلون، یفعلون، تفعلون، یفعلانی، تفعلانی اور تفعلینا، یہ 5 ہیں افعال خمسہ۔ یہ 5 ہیں، یعنی ایسے 5 افعال جن کے آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے، ایسے 5 افعال جن کے آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ۔ وہ کیا تھے؟ یفعلانی، یفعلون، تفعلانی، تفعلون اور تفعلین۔ اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر چھری والا کوئی لفظ ان سے پہلے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یفعلانی سے، ان 5 سے کیا ہوتا ہے؟ یفعلان، نون کٹ جاتا ہے، نون کٹ گر جاتا ہے۔ افعال خمسہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ان سے پہلے چھری یا ہتھوڑے والا لفظ آئے تو ان کے آخر سے نون کٹ جاتا ہے، تو وہ تھے افعال خمسہ۔ QC5 میں ہم پڑھیں گے اسماء خمسہ، تو یہ بھی اسپیشل ہوتے ہیں، 5 الفاظ ہیں، 5 اسم ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ مختلف صورتوں میں یہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہم پڑھیں گے غیر منصرف۔ غیر منصرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پھر ہم مبنی کا کانسیپٹ پڑھیں گے، اور یہ بیسیکلی ایک اوور ویو ہم سمجھیں اگر تو پوری جو ہم نے گرامر پڑھنی ہے اس کا ہے۔ ایک سمپل ہے کہ کوئی اسم یا ہوگا مسلمن یا مسلمن یا مسلمن، یہ سمپل ہے، پیش، زبر اور زیر کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کبھی یہ پیش، زبر اور زیر کی تبدیلی نظر نہیں آئے گی بلکہ حروف بدل رہے ہوں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمون
اور مسلمین وہاں واو اور یا بدل رہے تھے، تو ایسے ہی اسماء خمسہ میں بھی ابو، ابا، ابی، واو الف اور یا کی تبدیلی آ رہی ہے، اور غیر منصرف میں ابراہیم، ابراہیمہ اور ابراہیمہ دوبارہ سے زیر نہیں آ رہی ہے، ابراہیمی نہیں ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اور مبنی ہاذا 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 تینوں صورتوں میں ایک جیسا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں، اسی طرح موسیٰ 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 تینوں صورتوں میں ایک ہی طرح کا نظر آ رہا ہے، تو یہ ڈیٹیل ساری ہم QC5 میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ 4 قسم کے ہم جملے پڑھیں گے، ایک ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ، اور اس کے ہم نے اشارے پڑھے ہیں اللہ غفور۔ کوئکلی کوئی ریوائز کرنا چاہے گا جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جملہ اسمیہ کے کتنے حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کا نام، دوسرے کا نام، پہلے کے کیا خاصیت، دوسرے کی کیا خاصیت؟ جی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا جو ہے مبتدا اور پھر خبر، اور یہ دونوں ہی جو ہے نا یہ اس کی حالت میں ہوتا ہے، رفع کی حالت میں ہوتے ہیں دونوں، جی دونوں رفع کی حالت میں، اور مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام معرفہ طور ہوتا پر ہے، نکرہ۔ نکرہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا ہے QC4 میں۔ اب اسی کے آگے کچھ ایڈیشن ہے، اسی جملہ اسمیہ سے پہلے کچھ الفاظ آئیں گے تو وہ تبدیلی آ جائے گی، انہ کے ساتھ آ جائے گا تو اللہ غفور سے ان اللہ غفور ہو جائے گا، کانا کے ساتھ آئے گا تو تبدیلی تھوڑی سی ریورس ہو جائے گی، کان اللہ غفورا ہو جائے گا، اور ایک ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، جو فعل سے شروع ہو رہا ہے، خلق اللہ الارض، خلق فعل تھا، فعل سے سٹارٹ ہوا جملہ تو اس کو جملہ فعلیہ کا۔ ان کے کیا رولز ہیں، کس انداز سے یہ اپلائی ہوتے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 4 ہم جوڑیاں پڑھیں گے، حرف جر والی جوڑی، فی الارض، صفت کی جوڑی، بیت کبیر، آپ سے کوئی، آپ کسی گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے وہ گھر کیسا ہے، تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں اردو میں بات کرتے ہوئے، وہ بڑا خوبصورت گھر ہے، اچھا گھر ہے، نیا گھر ہے، پرانا گھر ہے، ڈراؤنا گھر ہے، مختلف ہم اس کی صفات بتاتے ہیں اچھی یا بری۔ تو اس کو عربی میں کیسے بتائیں گے؟ اشارہ کرنا ہے کسی کی طرف تو بولتے ہوئے کس انداز سے بولا جائے گا، کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ تعلق بتانا ہے تو وہ کس انداز سے بتائیں گے؟ تو فی الارض زمین میں، بیت کبیر ایک بڑا گھر ہے، ذالک البیت وہ گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ 4 قسم کی جوڑیاں ہوں گی، اور یہ ہمارے کی ورڈز ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ آگے پورا QC5 کے اندر ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ اب آئیے جی ریزلٹ کی طرف، بیچ سمری کی طرف۔ اچھا، ریزلٹ بتانے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اویلیبل ریزلٹ جو تھا وہ سارا یہاں پر مینشن کر دیا گیا ہے، کچھ آپ کے جو ہے وہ گمنام ساتھی بھی تھے، گمنام ساتھی اس انداز سے کہ وہ شاید کلاس میں آن لائن نہیں ہوا کرتے تھے، فار سم ریزنز آن لائن نہیں ہو سکتے تھے، ان کی کچھ وجوہات تھیں، تو انہوں نے بھی وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کی ہیں، لیکن آج کے اس ریزلٹ میں ان کا ریزلٹ شامل نہیں ہے۔ اوور آل ان کی جو ریزلٹ بنے گا وہ ریزلٹ ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا جائے گا، ان کے سرٹیفکیٹس بھی ان کو چلے جائیں گے، لیکن آج کے ریزلٹ میں صرف وہی جو ہے وہ ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو ہمارے اس میں آن لائن کلاس میں موجود رہا کرتے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی۔ QC4 کا بیچ نمبر 27 تھا، 20 جنوری سے یہ سٹارٹ ہوا اور 16 جون کو کا آخری سیشن تھا، فائنل کوئز ہوا۔ سٹارٹ جب ہم نے لیا تو 12 جینٹس تھے اور 64 لیڈیز کا آلموسٹ ہمارے پاس رجسٹریشن آئی تھی، اور کمپلیٹ سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے والوں میں 9 جینٹس ہیں اور 41 لیڈیز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خواتین ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی چھائی ہوئی ہیں، اور سر یہ جو 64 لیڈیز تھی، یہ پھر وہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ کیا وجہ تھی؟ جی کچھ کے جو ہے وہ کچھ ایسی تھی جو آلموسٹ پہلے سے ہی ریپیٹ کر رہی تھیں، جنہوں نے پہلے کورس پڑھا ہوا تھا وہ ریپیٹ کرتے تھے، کبھی کلاس میں آگے، کبھی ویڈیو دیکھ لی، کبھی ہوم ورک کر لیا، کبھی نہ کیا، تو بیسیکلی وہ ریپیٹ کرنے والوں میں کچھ تو ریپیٹ کر رہے تھے اور کچھ پہلی دفعہ کر رہے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کی طرف سے پیغام آئے کہ ہم ابھی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، نیکسٹ بیچ میں دوبارہ سے جوائن کر لیں گے، تو ان کے ساتھ دوبارہ سے اگلا جو کورس سٹارٹ ہوگا QC4 کا ان کو بتا دیا جائے گا۔
آپ کے نالج میں بھی کوئی بھی ہیں ایسے اگر جن کا QC3 تک کمپلیٹ ہے اور 4 کے لیے وہ ایلیجیبل ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیلز نئے QC4 کی بھی اور QC5 کی بھی انشاءاللہ اس سیشن کے بعد شیئر کر دی جائیں گی. تو جینٹس میں جو 9 لوگ ہیں ان 9 لوگوں میں 5 لوگ ہیں جن کا سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس بن رہا ہے یعنی 90% سے زیادہ نمبرز ہیں اور 4 لوگ وہ ہیں جن کے 70 to 89% مارکس ہیں. اور لیڈیز میں جو 41 لوگ ہیں وہ 28 لوگ ہیں 28 خواتین 90% اور اس سے زیادہ ہیں. اور میرٹ کا سرٹیفکیٹ 70 to 89 پہ 11 خواتین ہیں ماشاءاللہ اور 2 خواتین ہیں کہ جو 50 سے 69 کے درمیان. اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ریپیٹ ہونے والوں کے نام آئیں, آپ لوگ دیکھیں تو اوکے ریپیٹ کرنے والوں کے لیے ہاں, لیکن ایک چیز ہم نے رکھی ہے, کوشش کی ہے کہ ریپیٹ کرنے والوں کو پوزیشنز کی دوڑ سے نکال دیا جائے کیونکہ پوزیشن تو پہلی دفعہ کرنے والے جو ہیں انہی کی بننی چاہیے. اور 3 جینٹس میں ایسے ہیں کہ جو اٹینڈنس بھی ہے, ہوم ورکس وغیرہ بھی کچھ کیے کچھ نہیں کیے لیکن مکمل جو ہے وہ نہیں کر سکے کسی وجہ سے, فار سم ریزن پارٹیسپیٹ کرتے رہے جن کی پرسنٹیج 30 to 50 بنی ہے. تو 3 جینٹس ہیں اور 8 لیڈیز ہیں ایسی. تو ہوپ فلی ان 8 لیڈیز میں سے بھی بہت ساری ایسی ہوں گی اور میں بھی شاید ساری ہی ہوں ایسی کہ جو بعد میں دوبارہ سے جوائن کرنا چاہیں گی اگلے کورس کو. یہ آپ کا QC5 کا جو ہے وہ ایک فلائر ہے آپ کے سامنے. QC5 انشاءاللہ آپ کا شروع ہوگا 9 جولائی ہر اتوار والے دن. آپ کا دن تبدیل ہو گیا ہے, ابھی آپ جمعے کو کلاس کرتے تھے پھر اتوار والے دن ہوا کرے گی عید کے بعد سے. اور ٹیچر جو ہے وہ پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ میں ہی ہوں گا. اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو کوئی بھی دوسرا ٹیچر جو بھی اویلیبل ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور اتوار والے دن, اتوار کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہو سکتا؟ اتوار بیزی دن ہوتا ہے. چلیں ابھی تو ہمارے پاس کوئی 1-1.5 ویک ہے نا, تو اس پر جو ہے وہ آپ لوگ اپنے اسی QC4 والا جو گروپ ہے اس پر ہم رائے شماری کر لیتے ہیں کہ اتوار جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. دوسرا دن پھر یہی جمعے کا ہی بچتا ہے تو جمعے والے دن جو ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ایک کلاس اور آلریڈی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تو جو ہے وہ ٹائم اور ٹیچرز جو ہے نا وہ بزی ہوں گے. اس وجہ سے جمعے کو ہم اگر اس کو شفٹ کر سکتے ہوئے آپس میں شفل کر سکتے ہوئے تو جمعے کا دن, ادروائز سنڈے جو ابھی تک طے ہے. ٹھیک ہے جی. تو 9 جولائی سے سٹارٹ ہوگا, وہی ٹائم ہوگا 6 سے 8:30 بجے تک. آپ لوگوں کو رجسٹریشن فارم آ جائے گا, اس کو آپ فل کر کے بھیج دیجیے گا. اب آ جائیں جی ریزلٹس پر. تو خواتین سے شروع کرتے ہیں. پارٹیسپیٹ کرنے والی جو 8 خواتین ہیں جن کا پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے, سسٹر آسیہ وہاب, سسٹر سومیہ عزیز, سسٹر زیاد, سسٹر عصمت سعید, سسٹر سعدیہ افتخار, سسٹر بہجبین, سسٹر عصمت طارہ, سسٹر زاہدہ خان. کمپلیٹ کرنے والی خواتین سسٹر شازیہ حنیف, سسٹر سمرہ شبیر. آئی تھنک یہ جو ہے وہ ان میں سے یا تو دونوں یا ایک سسٹر سمرہ جو ہیں یہ شاید ریپیٹ کر رہی تھی. اس کے بعد آتے ہیں میرٹ والے. سسٹر شاہین سعید 70%, آلموسٹ 71% ہیں. سسٹر ماریہ زہرا, پرسنٹیج کو دیکھیں تو پوائنٹس کا فرق کے ساتھ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے صرف. سسٹر ماریہ ظہیر, سسٹر صوبی وحید, سسٹر صفیہ کاشف, سسٹر نجمہ یاسین, سسٹر سائمہ مریم, ڈاکٹر سائمہ فروخ, سسٹر زونی ندیم, سسٹر حمیرہ, سسٹر ہنا علی, سسٹر فرید الکبریٰ. یہ 11 خواتین ہیں جو سرٹیفکیٹ آف میرٹ پر ہیں. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. اور بلکہ یہ 80 سے اوپر والوں کو تو اگر ہم میرٹ کی بجائے ایکسلنس میں لے جائیں تو یہ اسی میں ہیں, سارے ممتاز ہیں سارے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سیکھنے کو مزید نکھار پیدا کرے, مزید برکتیں عطا فرمائے.
اس کے بعد ایکسیلنس کا ایک طویل لسٹ ہے. سسٹر نگینہ شہزادی ٹوٹل مارکس بنے تھے 1191 اور اس میں یہ مارکس آ رہے ہیں, مارکس بھی ان کے ساتھ مینشن کر دیے گئے ہیں. تو 90.8% سسٹر نگینہ شہزادی, کنگریچولیشن. سسٹر انور نسرین 91.5. یہ سر یہ میرا نام ہے. ماشاء اللہ. آپ کہہ رہی تھی میرے جیسے جو ہے وہ, تو آپ تو ٹاپرز میں ہیں. ہاں جی. ماشاء اللہ. السلام علیکم سر. سر میرے وعلیکم رزلٹ السلام. کیا بنا؟ آپ کا رزلٹ, آپ کا ڈیٹیلڈ مارک شیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. آپ کے مارکس آپ کو بھیج دیے جائیں گے کل یا پرسوں تک انشاءاللہ. نہیں تو آپ بتائیں نا کہ میں پاس ہوں کہ فیل ہوں. جی جی پاس ہیں آپ پاس ہیں. لیکن آپ نے میرے نام تو نہیں لیا نا سر. یہ لیا نام آپ کا, یہ ادھر آیا تھا, یہ ہے, یہ 7ویں نمبر پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے سسٹر عصمت طارہ. 7ویں نمبر پر ہے. ہاں جی جی سر یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو نظر آ گیا ہے. میں ایک دفعہ دیکھتی ہوں, میری تسلی نہیں ہو رہی ہے. اچھا جی چلیں, اب ہو گئی ہے تسلی آپ کی. ابھی نہیں انہوں سر, ابھی نہیں. اب ایک دفعہ پہ دکھا میں سر 5 تک نمبر آیا یہاں پر. یہ دیکھیں جی, ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, آپ نے پکچر بنانی ہے. 7 میں, ہاں جی سر یہ آ گیا. عصمت طارہ. ایک منٹ پاس ہوں سر میں. جی پاس ہیں آپ, الحمدللہ. چلیے جی, سسٹر نگینہ شہزادی 91%, سسٹر انور نسرین 91%, سسٹر محمدی جان 92.3%, سسٹر عالیہ رشید 93.2%, سسٹر سامیہ احمد 93.3%. ماشاء اللہ آپ سب لوگوں کو مبارکباد. مزید سسٹر انیلا بی بی 94%, سسٹر سائمہ گل 94.1%, سسٹر سعیدہ ابڑو 94.3%, سسٹر کمل زمان 95%, سسٹر عذرا رشید 95.2%, سسٹر غلام رقیہ 95.2%, سسٹر خالدہ روحی, ڈاکٹر خالدہ روحی, ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں جی ہوتا تو میں اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ میں اتنی پیچھے چلی گئی ہوں کہ میرا نام و نشان ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں آپ تو اگلی صفوں میں ہیں. 95.6%, ماشاء اللہ. اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. سسٹر یاسمین انیس 95.7, سسٹر فارحہ ہیں یا فریحہ 95.9, 96% ہی ہیں. ڈاکٹر نیلم پری 96.4%. ماشاء اللہ. اللہم زد فزد, تقبل اللہ منا ومنکم. سسٹر شاہدہ رشید یہ 97 تک پہنچ گئے اور ابھی تک پوزیشنز نہیں آئیں. مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہوگی کہ میں نے پوزیشنز لکھی نہیں ہے. چلیں, سسٹر شاہدہ رشید 96.6, سسٹر عفت آرا 97%, سسٹر جعفرہ زاہد 97.1%, سسٹر عائشہ آوان 97.2, سسٹر حمیرہ علی 97.3 اور 98% تک بھی جو ہے وہ ابھی تک پوزیشنز کا نام نشان نہیں ہے. تو آئی تھنک پوزیشنز تو یہ سارے ہی ہیں, 90 سے اوپر والے سارے ہی پوزیشنز کی دوڑ میں, چند پوائنٹس کے فرق ہیں. دیکھیں 97.6 پہ سائرہ بانو ہے اور سسٹر شگفتہ 96.9, 0.3 کا فرق ہے. سسٹر اختر ماگرے 98.4. ماشاء اللہ, تقبل اللہ, اللہ تعالیٰ. اب تو تیسری پوزیشن 3 ہماری سسٹرز نے لی ہے. سسٹر سائمہ حبیب 98.6% اور یہ 98.4 پہ تھی. تو آئی تھنک یہ سسٹر اقصا جو ہیں ان کو بھی اگر ہم 3rd پوزیشن پہ ان کے ساتھ رکھیں تو 98.6, 98.8, 98.9 تین جو ہے وہ
خوش نصیب ہیں سسٹر سائمہ حبیب, سسٹر شہلا مشتاق, سسٹر جاویدان نبیل. آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک کرے اور آپ کے لیے اس کو. سر میرا پوزیشن کیا ہے؟ آپ کو آخر میں دوبارہ بتاتا ہوں. اچھا جی, اور تھرڈ کے بعد ڈائریکٹ فرسٹ آ گئی ہے, اس کی کیا ریزن ہے جی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ پر 2 لوگ ہیں, تو جب فرسٹ 2 ہوئے تو 2 کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے. تو اگر ہم پرسنٹیجز کو دیکھیں تو پوزیشن جو ہے وہ ایک لمبی لسٹ بنتی ہے پوزیشن کی. تو یہ پوزیشن ظاہر ہے صرف ایک جو ہے وہ سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اصل میں ظاہر ہے نمبرز آپ کے وہ ہیں جو اللہ کے ہاں لکھ دیے گئے ہیں اور جس پر آپ لوگوں کے درجات کی بلندی کا فیصلہ ہونا ہے اللہ کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہر حال میں خوش رکھے. تو فرسٹ پہ ہیں سسٹر میمونہ پروین 99.5%. یہ تو یعنی ٹوٹل مارکس میں سے دیکھیں تو 1191 میں سے 1189 2 نمبر ٹوٹل میں سے کم ہوئے پڑے ہیں. اور سسٹر سجل ظفر 1 نمبر صرف کم ہوا ہے. تو 90% دونوں کی سیم ہے 99.5. تو یہ دونوں جو ہے وہ ٹاپ پر ہیں. خصوصی مبارکباد آپ سب کو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو مبارک کرے اور مزید سیکھنے میں نکھار لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب آئیے جی جینٹس کی طرف. جینٹس کی پوزیشن جینٹس کو دیکھتے ہیں. کسی کا نام رہ تو نہیں گیا لیڈیز میں؟ سر میرا بتا دو. آپ کا نام سسٹر زونی. آپ کا نام تو گزر چکا ہے. آئی تھنک آپ 80s والے کلب میں. میرا فائنل ہوا تھا تو مجھے اسی کا بس ہوا تھا. حالانکہ میرا بہت اچھا ہوا تھا تو مجھے اسی کا ہی تھا. اس طرح میں شفٹ میں لگی کی تیاری کی ہوتی. چلیے کوئی بات نہیں. نمبرز اصل میں تو جو ہے نا وہ سیکھنا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم سیکھ جائیں. نمبرز تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں. تو جینٹس میں بردر سید نعیم شاہ, ان کا میسج آیا تھا کہ کچھ ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے. اور بردر طارق سہیل اور ہمارے جو ہے وہ ساتھی جو آج ہم میں نہیں ہیں توقیر احمد خان صاحب. اب دیکھیں سارا کچھ کمپلیٹ تھا, صرف ایک ورک بک اور فائنل کوئز جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو پڑھتے اور سیکھتے ہوئے گئے ہیں اسی سفر کے دوران. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ان کو جو ہے وہ ایک اچھی جگہ پر ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک خوشگوار ماحول میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ طالب علم کا درجہ شہید کا رکھا ہے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے آمین. اور آپ کو اللہ جزا دے دے جو آپ نے اتنا محنت کی ہمارے ساتھ. اچھا جی جینٹس میں بردر احمد شیر 72%, 72.7. سید شارق فرید 73.6%, محمد آزاد 75.8% اور محمد شاہد بھور 85.6%. آپ سب بھی خصوصی مبارکباد کے مستحق. اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ لوگوں نے وقت دیا اور آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور آپ لوگوں نے بہترین سکور کیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا پڑھنا قبول فرمائے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اس کے بعد ڈائریکٹ پوزیشنز آ گئی ہیں. 4th پہ آ رہے ہیں جی. 4th پوزیشن پہ 2 لوگ ہیں. سسٹر بردر محمد, سسٹرز اتنی زیادہ ہیں کہ اب وہ بار بار سسٹرز ہی کا نام نکل رہا ہے. بردر محمد اشرف قریشی 91% کے ساتھ 4th پوزیشن پہ ہیں. اور محمد عامر یوسف, نمبرز کو دیکھیں تو نمبرز ان کے زیادہ ہیں لیکن چونکہ وہ ہم ریزلٹ بناتے ہیں تو اس میں
वेटेज को देखा जाता है तो वेटेज के हिसाब से दोनों सेम परसेंटेज पे हैं, 91% पे। तो आप दोनों भाइयों को दिल की अथा गहराइयों से मुबारक। अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें बरकत अता फरमाए और अच्छा मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, सेकंड और थर्ड पोजीशन में सैयद अतीकुर रहमान 95.2% के साथ, और नसीम अनवर खान साहब 97%। मैं ढूंढ रहा था नसीम साहब का अभी तक नाम नहीं आया। नसीम साहब हैं हमारे साथ? नसीम अनवर साहब जी सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह सर बहुत मुबारकबाद आपको, कांग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला मजीद बरकत अता फरमाए। और फर्स्ट पे फिर अब कौन होगा, किसका नाम नहीं आया अभी तक? जी, वो हैं आज हमारे साथ जिनका नाम नहीं आया और वो फर्स्ट पे हैं। आई थिंक सो होना चाहिए उनको। अब्दुल सत्तार काजी साहब 99% मार्क्स के साथ जो है वो जेंट साइड पे जो है ये टॉप पर हैं। और ये था जी हमारा आज का अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट। अल्लाह ताला, अच्छा किसी का कोई रिजल्ट में कोई रह तो नहीं गया, किसी का नाम जेंट साइड पे या लेडीज साइड पे? सर मेरा परसेंटेज आपने नहीं बताया मुझे। परसेंटेज आपको अलग से भेजेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा सारा, आपके पूरे होमवर्क्स के मार्क्स भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी, वो अलग से आपको भेज देंगे। सर आपका शुक्रिया अदा करना और अल्लाह ताला हमें इस सफर में समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता। आमीन आमीन। तो ये था जी हमारा आज का रिजल्ट, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब होंगे QC5 में साथ। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आप में से कोई कमेंट, कोई फीडबैक जो है वो करना चाहें? सर मैं ना ये जो आपने QC5 का वो इब्तदाई बताया है, मैं हस्बे मामूल, आपको पता है मैं पूरी पढ़ाई खौफजदा हो गई। आप ना जरा स्लो शुरू कीजिएगा पहला प्लीज। आप QC5 में अभी से डर गई हूँ। डर गई? फिर डर गई अच्छा। हूँ, फिर डर गई। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे मुश्किल लगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह। अच्छा जी नसीम साहब। डर गया डरने वाले। सर मेरा सिर्फ एक छोटा सा कमेंट था। जिन बहनों को या भाइयों को समझते हैं कि थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो अल-फलाह मंजिल ने ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल किए हुए हैं। मैं अभी देख रहा था, बैच 20 QC5 मुकम्मल मौजूद है। अगर कोई उसको पढ़ के रिवाइज करके आएगा तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सजेशन है। YouTube पर जहां आपको अपने कोर्स की वीडियो आती थी, उसी चैनल पे आप रहते हुए प्लेलिस्ट चेक करें तो आपके पास QC5 के पिछले बैचेस की वीडियोस मौजूद रहेंगी। तो वहां पर आप देखें, आई थिंक मैंने ही पढ़ाई हुई है, शायद मेरे ही पढ़ाए हुए हैं। तो आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लास के लिए आने से पहले देख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपको पहले से समझ आ चुकी होंगी। सर वो बैच 20 आपका मुकम्मल मौजूद है ऑनलाइन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मेरे नंबर पर भी कर दें, हम फिर देखते रहेंगे। जी ठीक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सर मैं ना वो इंशाल्लाह ताला कोशिश, मेरा बहुत शौक है कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आऊँ ना, तो लेकिन मैं आप आएंगी इंशाल्लाह आएंगी इंशाल्लाह। सर QC5 में क्या होगा फिर? QC5 में हम पहला पारा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह सिस्टर। तो जी आप डॉक्टर सर अपना वो भेज दे मुझे ना, अनवर नसीम के नाम पर ना। जी फिर ठीक, मैं पीछे आपसे शुरू से देखना शुरू कर दूंगी। जी ठीक है। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे ने भी 97% मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए हैं। हालांकि इसी दौरान मैंने अपना QC1 भी शुरू कर लिया हुआ, जो कि मैं 13 लेसन तक
अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुकी हूँ इसके साथ साथ ही। तो उम्मीद है कि अब QC5 भी आप ही हमें पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी, अभी तक का प्लान तो यही है। जी अगर हाँ। कोई तब्दीली होगी तो भी हाँ। इंशाल्लाह अच्छी तब्दीली होगी, हाँ। आप लोगों को परेशानी नहीं हाँ। होगी। सर जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गई थी QC1 की तो मुझे प्राइज मिला था, उसमें QC5 की बुक्स मुझे मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो मजे हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको शुरू करने का भी मौका आ गया। बस अल्लाह ताला दुआ करें कि सेहत दे, हिम्मत दे, बस कोशिश करती रहती हूँ। तो आप अल्लाह लोगों ताला की मज़ीद वजह से, हिम्मत। हाँ, आप हमारे लिए मुश्किल चीज भी आसान बना देते हैं, इतनी इतनी बार समझाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन्स जो आपने कराई वो सर बहुत अच्छी थी। यानी जो कोई क्वेरी उसमें थी कमी बेशी भी ना, वो इतनी क्लियर हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह आगे ही आपने हमें आगे भी पढ़ाना है, QC5 भी पढ़ाना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो अगर किसी और का कोई बात नहीं है कहने वाली QC4 तो दोबारा कब शुरू होगा? अच्छा, एक तो अभी शुरू हुआ है, वो आई थिंक मंडे को क्लास होती है शाम के वक्त। उसके सर मैं शायद तो कुछ अभी यहाँ पे यूएसए में ही हूँ, तो मैंने 11 को जाना है सिडनी वापस। तो उसके बाद कोई हो तो आप बता दें, मैं फिर वो ज्वाइन कर लूंगी इंशाल्लाह। वो शेड्यूल आपके साथ शेयर कर लेंगे अपकमिंग कोर्सेज का, जिसमें QC4 और 5 की डेट्स जो है वो होंगी, तो आप लोग फिर उसके मुताबिक अपना प्लान कर लीजिएगा। जी ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आप लोगों का पढ़ना और मेरा आप लोगों के साथ बैठकर पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बातें बहुत सी होती हैं इन बातों के दौरान, क्लास के दौरान कभी किसी की कोई दिल आजारी हो गई हो, कोई बात किसी को बुरी लगी हो, तो उस पर मैं माजरत खा हूँ। और आप लोग जो है वो अपनी दुआओं में याद रखा करें। और ईद आ रही है, अब आप तसल्ली से ईद मनाएं खुशी के साथ, और ईद के बाद इंशाल्लाह हम दोबारा से इकट्ठे होंगे और QC5 एक नए जोश और जज्बे के साथ शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने एक छोटा सा मैसेज आपको भेजा था सर, अगर उस पर कुछ बाद में बता दीजिएगा सर। आप सॉरी, मुझे समझ नहीं है आपने क्या कहा नसीम साहब? सर मैंने एक छोटा सा मैसेज आपको भेजा है सर, अगर आप उसके बारे में मुझे बाद में बता दें। जी ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं चेक करके बता दूंगा। जी सिस्टर साइमा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं नहीं कर सकी, तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सर। आमीन, थैंक यू। साइमा बहुत मुबारक हो, आपकी 3rd पोजीशन है माशाल्लाह, 98.6% मार्क्स। ये तो पोजीशन वापस ले लेनी चाहिए लेट आने की वजह से। और इसके फादर बहुत ज्यादा बीमार हैं, अच्छा, इस वजह से। हाँ अल्लाह फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए भी सर दुआ फरमाएं, खास तौर पे। डॉक्टर हबीबुर रहमान उनका नाम है जी, डॉक्टर हबीबुर रहमान नाम है, अल्लाह उनके ताला लिए दुआ डॉक्टर करवा साहब दे। हाँ को मुकम्मल और जल्दी से सेहत अता फरमाए, शिफा वाली जिंदगी नसीब फरमाए, आफियत के साथ अपने घर वालों के लिए उनका साया सलामत रखे। अल्लाह ताला उनकी बरकतों से नवाजे सबको। अल्लाह ताला और भी जितने भी बीमार हैं सबको कंप्लीट और मुकम्मल शिफा अता फरमाए। जी सिस्टर जूनी। तो क्या बुक्स मिल जाएंगी? जी जी, ये अभी आप लोगों का ना वो मिलेगा इंशाल्लाह। QC5 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपको कल तक इंशाल्लाह आ जाएगा ग्रुप पे। आप लोग वो एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो उसको कर दें, फॉर्म फिल कर दें, और साथ जो है वो बुक्स अगर आपको चाहिए हो तो उसमें जरूर मेंशन करके बता दें, ताकि आपको जल्द अज जल्द किताबें भेजी जा सकें। सर मैं साइमा मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे तरीके से आपने ग्रामर पढ़ाई है कि बहुत आसानी होती है, और जब कुरान खोलते हैं तो सर आपको ढेर ढेर दुआएं देते हैं, इतनी समझ आती है। तो वो ये बिल्कुल ऐसे था कि जैसे एक नामुमकिन सी चीज थी कि हम इसको समझ इस तरह से पाएंगे।
تو ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی ہے. تو آپ کے لیے بہت دعائیں دل سے نکلتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. الحمدللہ, بس اللہ سے یہ دعا کیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمارے سر میں لیے بھی آخرت میں کوئی ذریعہ بنا دے نجات کا. جمعے کو میں اپنی مسجد میں چلی جاتی ہوں, محلے کی مسجد میں نا, تو ادھر بھی جو مولوی صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. کئی لفظوں کی سمجھ آ جاتی ہے اردو نا, پھر مزہ آتا ہے. الحمدللہ. لیکن سر میں ایک بات سچ بتاؤں کہ میں جی ہمیشہ, میری عادت ہے مولانا مودودی کا آسان ترجمے والا قرآن ہمیشہ ہی ترجمے سے پڑھتی ہے, لیکن مجھے صحیح. پتہ نہیں وہ اکثر میں ظاہر ہے پہلے سپارے سے آگے چلی جاتی ہوں, کوئی 2 رکوع پڑھ لیے 3 پڑھ لیے, اور میں انتہائی پریشان ہو جاتی ہوں کہ مجھے پڑھتے ہوئے یا تراویح پڑھنے جایا کرتی تھی, مجھے وہ سمجھ نہیں آتی, تو پھر میں واپس اسی پریشانی کے عالم میں چلی جاتی ہوں کہ ابھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. پھر میں ایک اور ہے کرنی, صابر کرنی کے سپارے, وہ اپنے جی پاس رکھ لیتی ہوں, مزید اس میں سے دیکھتی ہوں, پھر وہاں سے مجھے مزید اندازہ ہو جاتا ہے, کوشش کرتی ہوں کہ اس لفظ کو, اس کا مضارع ماضی یاد رکھ سکوں. لیکن مجھے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اب قرآن پڑھیں تو سمجھ آتا ہے, میں سچ بتاؤں تو مجھے وہ نہیں آتا. پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی کہ کوئی بات نہیں, کوشش تو کر رہی ہوں. یہ اصل چیز ہے, یہ اصل چیز ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی ہم نے تو چھوڑنا مجھے نہیں ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی ان کی طرح, سب کی طرح آپ بھی بتا رہی ہوں گی کہ اب میں بھی کہیں سے بھی کھولتی ہوں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے ہاں جی آدھے سے زیادہ مجھے 90% سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, قرآن عربی میں ڈائریکٹ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ سمجھ آئے گا. ہم نے, خصوصی دعا دیکھیں ہم مکلف ہیں, اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم کوشش جاری رکھیں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, نتیجہ اللہ نے دینا ہے. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں فہم عطا کیا جائے گا. ہم جتنی بھرپور کوشش کر سکیں ہم اپنی کوشش کو نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا, سسٹر زونی ندیم نے بھی کہا کہ ان کے ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. آئی تھنک وہ بھی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. تو نسیم صاحب آپ مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, میں نے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ ایزی قرآن جو ہے یہ آپ کا الفلاح منزل کا سافٹ ویئر قرآن کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے. میں اس کا خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. بالکل آپ نے ایک اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی. آپ سب لوگوں کے علم میں ہوگا ایزی قرآن ایپ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی تھی, آپ سب لوگوں نے اس کو اپنے اپنے موبائل فونز میں انسٹال کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ سر میں نے بھی کیا تو مجھے صحیح طرح وہ میرے سے نکلا ہی نہیں. آپ اس کو انسٹال کریں اور اس کو جو ہے نا پڑھیں. آپ کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ آپ کو ہر لفظ کلر کوڈڈ بڑا خوبصورت نظر آئے گا, اور اس میں آپ کو ورڈ فار ورڈ میننگز بھی نظر آئیں گے, مکمل ترجمہ بھی نظر آئے گا. آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں, آپ اس کا گرامر ٹیبل پر جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز آتی جائیں گی. سر اس کا لنک بھیج دیں, دوبارہ بھیج دیں لنک. ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ پہ اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ. ایک مرتبہ آخر میں پھر سے ہم بس دعا کر لیتے ہیں. جو ہمارے بردر توقیر صاحب فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جن سسٹر کے والد بیمار تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اور سسٹر زونی کے ہسبینڈ ہیں بیمار ہیں, ندیم مختار, ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اور ہمارے اپنے ساتھیوں میں سے خواتین اور مردوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عافیت والی زندگیاں نصیب فرمائے, اور ہم لوگوں کو قرآن کے نسبت سے آپس میں تعلق بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی نسبت سے ہم اکٹھے ہوں اور قرآن کی نسبت سے ہم جدا ہونے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کوئی کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. السلام ورحمۃ اللہ.